لگام پکڑی ہے اور جو قمیض پہنی ہوئی ہے, جو لباس پہنا ہے, اس کے اوپر بھی پیبند لگے ہیں, پیدل چل رہے ہیں. لیکن کیا تھا؟ قرآن کی پاور تھی کہ عمر کے نام سے بیت المقدس میں آئے ہوئے وہ پاپائے روح وہ کانپ رہے تھے. اس قرآن میں علماء کہتی ہیں 4 بڑے بڑے عناصر ہیں جن سے اللہ نے کائنات کو بنایا. آگ ہے, پانی ہے, ہوا ہے, مٹی ہے. قرآن کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم سے پوچھئے. اس کے پیچھے سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھی جو عمر کو فاروق اعظم جنہوں نے بنایا یہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. جب بہن کے پاس پہنچے, اللہ کے قرآن کو پڑھا, نبوت کی بارگاہ میں گئے, پھر قرآن کو سینے سے لگایا. کیا ہے؟ عمر خط لکھتے ہیں, پانی آپ کی آرڈر کو مانتا ہے, آپ خطبہ دیتے ہیں, ہوا کی دوش میں آپ کی آواز چلتی ہوئی 600 میل پہاڑیوں تک پہنچتی ہے. عمر اگر زمین پہ درہ لگائے آئے ہوئے زلزلے وہ تھم جاتے ہیں. فاروق اعظم اگر مدینے سے نکلی ہوئی آگ کو کہتے ہیں نبوت کے شہر میں فساد برپا نہ کر, واپس چلی جا, وہ واپس چلی جاتی ہے. آگ عمر کا حکم مانتی ہے, پانی آپ کا آرڈر مانتا ہے, ہوائیں آپ کا آرڈر مانتی ہے, اور زمین کی مٹی عمر کا آرڈر مانتی ہے. سوال یہ ہے عمر تجھے انسانوں پہ چمکتے ہیں صحابہ, اس دل کے نگینے میں چمکتے ہیں صحابہ, مدحت کے قرینے میں چمکتے ہیں صحابہ, اس دل کے نگینے میں چمکتے ہیں صحابہ. اصحاب کے دلوں میں چمکتا ہوا قرآن, قرآن کے سینے میں چمکتے ہیں صحابہ. میں ان الفاظ سے دعوت خطاب دے رہا ہوں. خطیب لسانی, وکیل نموس صحابہ حضرت مولانا علامہ محمد یوسف فاروقی صاحب, اس عزم سے دعوت دے رہا ہوں کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ, گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا, موضوع سخن ہے یہ بات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے, ہے عکس نبوت صفات صحابہ. میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ, وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ. ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, کردار صحابہ, شہداء نموس صحابہ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف فاروقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم بہت ہو گیا ہے. جدو بندہ کام کردا کردا کوئی ٹیڑھا کام کرن لگ جائے, لوکی کہتے ہیں 12 بج گئے, تو ہوں تقریباً 12 بجن والے نے, تو میں کوشش کراں گا 12 بجے تک اپنی گل پوری کر لواں. اتنی بات یاد رکھیں کہ ہمارا تعلق اس قافلے کے ساتھ ہے جو برستی ہوئی گولیوں میں بھی میدان چھوڑ کے نہیں گئے. تو آپ جتنے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں, یہ جو درمیان کا خلا ہے پور کر لیں, تھوڑی شرکت آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں اپنا پیغام آپ تک عرض کر پاؤں گا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله سبحانه وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين أو كما قال عليه السلام. 2 منٹ واسطے چپ کر جو, بس 12 بجے تک تقریب پوری ہو جائے گی. جزاک اللہ. اب بولنا نہیں آپ نے, درود پاک پڑھ لیں. بڑی قبولیت کا وقت ہے, آدھی رات بیت چکی ہے, اور اس نیت اور توجہ سے پڑھیں. ادھر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ روزے میں پہنچایا جا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد. انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگ بھائیو، ابھی آپ نے بڑا پر مغز مولانا عثمان بیگ فاروقی حافظہ اللہ تعالیٰ کا خطاب سے مات فرمایا. میں وہیں سے تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں. قرآن کریم عزتیں دینے والی کتاب ہے. قرآن کریم انقلاب بپا کرنے والی کتاب ہے. قرآن کریم زندگیاں اور مقدر سنوارنے والی کتاب ہے. یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم ایک امام ہے جس کے پیچھے کھڑے ہونے والا مقتدی وہ مقتدی نہیں رہتا. جو قرآن کو امام مان لے، قرآن اس مقتدی کو زمانے کا مقتدا بنا دیتا ہے. قرآن کریم وہ سایہ درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر ہمیشہ انسان کو سکون ملتا ہے. قرآن کریم خالق اور مخلوق کے درمیان ربط اور جوڑ کا سب سے مختصر ترین مضبوط رابطہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا، جن کی جوتیاں اہل سنت والجماعت ہمارے دیوبند مسلک کے مطابق الحمدللہ اہل بیت کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج اور اہل بیت نبوت کے جوتوں کے نیچے لگی ہوئی خاک وہ ہماری آنکھوں کا سلمہ. مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے ساتھ آپ کے صحابی تھے. جیسے چاند ستاروں میں چمکتا ہے یوں آفتاب نبوت اپنے نجوم ہدایت کے درمیان جگمگا تھے. حضور فرمانے لگے فتنے آئیں گے اور فتنوں کا سیلاب آئے گا. پھر تسبیح لے کر آپ نے مثال دی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی پر موتی گرتا ہے، دانے پر دانہ گرتا ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ گرتا ہے. فرمایا یوں فتنے آئیں گے، آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. حضرت علی فرمان لگے آقا فرما دیجئے مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان فتنوں کے دور میں ایمان کے تحفظ کا راستہ کیا ہے؟ فتنوں کے دور میں ایمان کی بقا کا ذریعہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے علی کرم اللہ وجہہ ہے، جواب دینے والے امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، اشرف الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین، سید الآخرین، محبوب کائنات، رونق کائنات. آقا ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ، فتنوں کے دور میں اللہ کی کتاب سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیجئے، اس لیے کہ فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اذلہ اللہ وهو کتاب اللہ الحکیم وهو ذکر اللہ الحکیم وهو الصراط المستقیم وهو القوی المتین. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک جملے میں قرآن کریم کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں. میں صرف ایک نقطہ رس کر رہا ہوں. فتنوں کے دور میں قرآن کریم سے تعلق ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے. اگر یقین نہ آئے تو جنہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا ذرا ماضی میں پلٹ کے دیکھیے. حضرت فاروق اعظم
फारूक आजम जिन्होंने बनाया, ये कत्ल करने के लिए जा रहे थे। जब बहन के पास पहुंचे, अल्लाह के कुरान को पढ़ा, नबूवत की बारगाह में गए, फिर कुरान को सीने से लगाया। क्या है? उमर खत लिखते हैं, पानी आपके आर्डर को मानता है, आप खुतबा देते हैं, हवा की दोष में आपकी आवाज चलती हुई 600 मील पहाड़ियों तक पहुंचती है। उमर अगर जमीन पे दुर्रा लगाए, आए हुए जलजले वो थम जाते हैं। फारूक आजम अगर मदीने से निकली हुई आग को कहते हैं, नबूवत के शहर में फसाद बपा न कर, वापस चली जा, वो आग वापस चली जाती है। आग उमर का हुक्म मानती है, पानी आपका आर्डर मानता है, हवाएं आपका आर्डर मानती है, और जमीन की मट्टी उमर का आर्डर मानती है। सवाल ये है, उमर तुझे इंसानों पे हुक्मरानी तो है ही है, आप पे हुक्मरानी क्यों हुई? इसके पीछे ताहा की आयतें हैं। अगर कुरान की अजमत, कुरान के मुकाबले को, कुरान की रुफत को देखना हो तो फातिह खैबर, मौला अली शेर खुदा, असदुल्लाह, रजी अल्लाह, करम अल्लाह, सलामुल्लाह, सलातुल्लाह को देख लो। जब आप मैदान खैबर में पहुंचे हैं, दुश्मन का आने वाला पहलवान जिसे दुनिया मरहब कहती है, इधर हजरत अली करम अल्लाह वजह है, वो मरहब कहने लगा, अली किससे मुकाबले के लिए आए हो? अपना रास्ता बदल लो। कद आलिमत खैबर अन्नी मरहब शाकिर सलाही बतलू मुजर्रद, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे दुनिया मरहब कहती है। मैं अकेला 70 का मुकाबला करूंगा। क्या कहने शेर खुदा के, क्या कहने फातिह खैबर के, क्या कहने सुन्नियों के ईमान के, क्या कहने हमारे ईमान के महबर के। पीर अली फरमाने लगे, जब तलवार चलेगी, तलवार का जवाब तलवार से दूंगा। अगर तू अशार पढ़ के जुमले बोल के मुकाबला करना चाहते तो मरहब सुन ले। अगर खैबर वाले जानते हैं जमाना तुझे मरहब कहता है, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, मैं भी आम नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने शेर खुदा रखा। वो कला, वो किला और कला जो 70 से फतह ना हुआ, मौला अली की एक ज़रब का मुकाबला ना कर सका। ये जुर्रत और बहादुरी कहां से आई? इसके पीछे कुरान की ताकत है। मैंने आपसे वादा किया मैं 12 बजे तक आप तक अपना पैगाम पूरा करूंगा। बात वही है, आज फितनों का दौर है, फितनों का दौर है, और अली आज़बिल्ला ना जाने कैसे कैसे फितने हैं। किस दर्द से आपसे बात करूं, किस दर्द से बात करूं। 2-3 छोटे छोटे वाकयात की तरफ इशारा किए देता हूँ। बिरादर मोहतरम मौलाना तसव्वुर बशीर साहब दामत बरकातुहू आलिया, बिरादर मोहतरम मौलाना नबी साहब जानते हैं जामिया अशरफिया में शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब दामत बरकातुहू आलिया, वो अपने किरवाज में बयान फरमा रहे थे, मैं मेरे करीब किसी करीबी दोस्त की बीवी फौत हो गई, मैं ताज़ियत के लिए उनके पास गया। वो बादना बड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने उसे दिलासा दिया, तसल्ली दी, कहा भी अल्लाह का हुक्म है, सब ने जाना है। लेकिन वो आदमी कहने लगा, हजरत नहीं, बीवी के जाने का गम अपनी जगह पे, इससे बड़ा हादिसा हो गया। फरमाने लगे, मैंने कहा वो कौन सा? कहने लगा, मेरी बीवी की अभी मैयत घर में थी, मेरे घर में मेरा बेटा जो जिसकी माँ फौत हुई थी, वो मुझे आके कहता है, बाबा मामा का चीता, मामा के चीते को आग कब लगाएं? मामा के चीता को आग कब लगाएंगे? आप फितरों का मुकाबले अंदाज देखें। आदमी वो जो 5 वक्त का नमाजी है, चेहरे पे दाढ़ी है, कुरान पढ़ने वाला, लेकिन हिंदुओं का वो बोल और ये उनका गंदा अकीदा। चीता किसे कहते हैं? जिस्म को कहते हैं। क्योंकि हिंदू लोग मैयत को दुनिया से जाने के बाद जलाते, आग लगाते, तो मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया मेरे नौजवान बच्चों से। वो ज़हनियत छीन ली जो हिंदू का एक अकीदा है, अगरचे उसका अकीदा नहीं था। वो देखा देखी गेमों से, और ये जो छोटे छोटे कार्टून निकले भीम वाले, उन्हें देखकर वो इससे मुतासर हो गया। इस कदर फितनों का दौर है। एक और वाक़या एक साहिब बता रहे थे, हमारे घर में हमारे हज के साथी आए, हमारे साथ हज में इकट्ठे थे, सफरे हज किया,
اور وہ فرمانے لگے میری بیوی نے گیس والا سلنڈر آن کیا، جب آگ کا الاؤ نکلا تو میرے ہی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہاتھ باندھ کے آگ کے سامنے کچھ پڑھنے لگ گئے. تو میری بیوی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بچے کہنے لگے پاپا یہ بھگوان ہے، بھگوان کے سامنے کچھ پڑھا جاتا ہے. مسلمانوں کے گھر کے بچے ہیں، مسلمانوں کے گھر کے بچے، کیا وہ چھلانگ لگاتے کالی ماتا کی جائے نہیں بولتے؟ کس فتنے کو رویا جائے. اس وقت پر فتن دور ہے. مغرب اور یورپ اور کافر کی سوچ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے بچے وہ ہمارے پاس ہوں لیکن ہمارے ساتھ نہ ہوں، ہمارے پاس ہوں. یہ میری گل سنتے بھی نہ وہ بولو. کافر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس ضرور ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ نہ رہیں، ان کو ذہنی غلام بنائیں، ان کے ذہنوں میں اپنا عقیدہ ڈال لیں. تو اس پر فتن دور میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا، نجات کا راستہ بتایا ہے، وہ قرآن ہے. قرآن سے جڑ جائیں گے نہ صرف آخرت، اللہ دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے. قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جو قرآن کے ساتھ مصروف ہو گیا، جس کی صبح جس کی شام، جس کا سارا دن قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزرا، قرآن کی خدمت میں گزرا، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، اسے لمبے چوڑے وظیفے کرنے کا وقت نہیں مل رہا، لمبی لمبی نمازیں اور رکعتیں پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا، وہ قرآن کے علوم کو پھیلا رہا ہے، تو رب وعدہ کرتے ہیں اعطیتہ افضل ما اوتی السائلی، وہ جو ثواب ساری رات مصلی پہ تہجد پڑھ کے کماتا ہے، قرآن کی خدمت کرنے والے کو سونے ہونے کی حالت میں نہ صرف اس کے برابر بلکہ اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. اس کی قدر کا پتہ تب چلے گا جب یہ دنیا کا وجود ختم ہوگا. آخری بات اور آخری بات، جب میت اٹھائی جاتی ہے لوگ رو رہے ہوں گے، باپ رو رہا ہوگا میرا بیٹا چلا گیا، ماں رو رہی ہوگی میرا فلاں چلا گیا. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، حافظ قرآن کی جب میت گھر سے نکلتی ہے، قرآن پہ عمل کیا ہو، قرآن جیسی زندگی گزاری ہو، گھر کے دروازے سے لے کر قبر کی دیواروں تک راستے میں جنت کے فرشتے گلدستے لیے اس کے پھولوں سے استقبال کرتے ہیں. پھر جب وہ میت قبر میں رکھی جاتی ہے، میت قبر میں بعد میں آتی ہے، اللہ کا قرآن پہلے پہنچ کے جنت کا بستر بچھا دیتا ہے. اور اعزاز سنیے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب یہ قبر میں اترتا ہے فیجیب الملک، ادھر سے فرشتہ آتا ہے، فیجیب القرآن، ادھر سے قرآن آتا ہے. ملک الموت کہتے ہیں پیچھے ہٹ، میں اسے حساب لوں گا. قرآن کہتے ہیں دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، آج اسے سارے چھوڑ گئے، کیا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم نے حساب لینا ہے تو یہیں پہ کھڑے ہو کے سوال کرو، میں اس سے اپنا تعلق نہیں توڑ سکتا. فرشتے سوال کرتے ہیں، ادھر سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے زمین کی مٹی، اے قبر کی مٹی، خبردار لا تاکلی لحمہ، یہ میری امانت آ رہی ہے، اس کے سینے میں میرا کلام ہے، اس کے وجود کو نہیں کھانا، اس کے جسم کو باقی رکھنا ہے. زمین کہتی ہے الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، میں اسے کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ پڑا. سب کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ تو دروازے سے پیچھے چلے جائیں گے جیسے گھر کی عورتیں. میرے اور آپ کی میت اٹھے گی، کچھ جنازگاہ تک جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے. اور بل جو بہت قریبی ہوں گے وہ قبر میں اتارنے تک جائیں گے. اگلا سفر اکیلا ہے، وہ ساتھی ڈھونڈیں جو قبر میں بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا، محشر میں بھی نہیں چھوڑے گا، حتیٰ کہ دہلیز جنت تک ساتھ جائے گا. اس ساتھی کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں. اور قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن سے نسبت جوڑیں. اس کا بہترین طریقہ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم دیں. اور اس پرفتن دور میں آپ کے اسی محلے اور اسی گاؤں کے اندر
جو سیدہ زہرا کے نام سے نسبت دیکھیں کتنی اونچی ہے، ادارہ کھلا ہے، یہ اپنے بچوں اور بچیوں کو داخل کروائیں اور قیامت میں قرآن کے انعام کی بارش جب ہو اللہ کے ہاتھوں سے ملنے والے انعامات میں اپنا نام شامل کرائیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا نور نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ قرآن کا خادم بنائے۔ آخر دعوانا